السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلطان رکن الدین بیبرس سیریز کی ایپیسوڈ 11۔ ناظرین، ایپیسوڈ 10 میں آپ جان چکے ہیں کہ سلطان رکن الدین بیبرس نے جو عیسائی تاجر تھے ان سے دوستانہ تعلقات قائم کر لیے تھے اور جنگجو عیسائیوں کی طاقت کو کمزور کر دیا تھا۔ مغربی مورخین نے ان حملوں کو نہ صرف اختصار کے ساتھ تاریخ کے اوراق میں جگہ دی ہے بلکہ اپنی طرف سے اس میں ایک رنگ بھر کر ایک طرح سے سلطان بیبرس کی اہمیت، اس کی شجاعت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ مغربی مورخین سلطان بیبرس کو ایک عظیم فاتح تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ظالم اور غارت گرز بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن عرب مورخین نے ان کے الزامات کو رد کر کے صلیبیوں کے خلاف سلطان بیبرس کی معرکہ آرائیوں کا صحیح نقشہ پیش کر دیا۔ آخرکار سلطان انہی جنگجو اور سنگدل صلیبیوں پر ضرب لگانے کے لیے قاہرہ سے طوفانی انداز میں اپنے لشکر کے ساتھ نکلا۔ ارض فلسطین میں داخل ہونے کے بعد وہ بڑی برق رفتاری سے شمالی علاقوں کی طرف بڑھا۔ صلیبیوں نے سوچا کہ مسلمانوں کا سلطان یا تو آگے لبنان کی طرف نکل جائے گا یا انطاکیہ یا بیروت پر حملہ آور ہوگا، اور انہیں امید تھی کہ بیروت اور انطاکیہ میں صلیبیوں کے بڑے بڑے لشکر ہیں اور ان کے مقابلے میں سلطان بیبرس کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اسی بنا پر وہ اپنی طرف سے بالکل مطمئن اور آسودہ تھے۔ لیکن اس وقت صلیبی دنگ رہ گئے جب شمال کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے اچانک رات کے وقت سلطان نے آندھی اور طوفان کی طرح جنوب کا رخ کیا اور جنوب میں ان کے مضبوط اور مستحکم قلعے الکرک کا رخ کیا۔ الکرک ایک قدیم اور انتہا درجے کا مستحکم قلعہ تھا اور اس پر انتہائی کمینہ خصلت صلیبی قابض تھے۔ سلطان صلاح الدین کے دور میں بھی یہاں شریر خصلت جنگجو قبضہ جمائے ہوئے تھے اور اس قلعے میں قیام کرنے والے صلیبی ہمیشہ مسلم آزاری اور غارت گری کو اپنا پیشہ بناتے رہے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے مصر سے حجاز جانے والے حاجیوں کے قافلوں پر حملہ آور ہو کر انہیں لوٹ لیتے تھے، ان کا قتل عام کرتے تھے۔ حاجیوں کے قافلے ان کے خون آشامیوں کا خاص ہدف تھے۔ لیکن اچانک ایک روز صبح سلطان اپنے لشکر کے ساتھ ان کے سامنے نمودار ہوا تو وہ حواس باختہ ہو کر رہ گئے۔ ناظرین، گویا انہوں نے شہر کی فصیل کو خوب مستحکم بنا رکھا تھا۔ شہر کے اندر خاصا بڑا لشکر بھی تھا، لیکن سلطان جب اپنے انداز میں حملہ آور ہوا تو صلیبیوں کے سارے کسبل اس نے نکال کر رکھ دیے۔ سلطان تلوار کے زور پر شہر کو فتح کرتا ہوا الکرک میں فاتح بنا داخل ہوا۔ ناظرین، اس داخلے کے وقت سلطان کو اطلاع دی گئی کہ صلیبیوں نے الکرک کے اندر ناصرہ نام کا ایک قلعہ نما تاریخی گرجا بنا رکھا تھا اور اسی گرجے کو وہ اپنی جنگی سرگرمیوں کا مرکز بناتے تھے۔ ناظرین، سلطان بیبرس نے اس گرجے کو مسمار کرا دیا اور الکرک کی فصیل بھی زمین کی طرح برابر کر دی۔ اس کے بعد پھر کبھی الکرک صلیبیوں کا مرکز نہ بن سکا اور مصری حاجیوں کے قافلے صلیبیوں کے شر سے بچ گئے۔ ناظرین، الکرک کی فتح کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ مصر کی طرف چلا گیا تھا۔ چند ماہ اس نے بالکل خاموشی سے گزارے، ساتھ ہی تیاری بھی کرتا رہا۔ دوسری طرف صلیبی مطمئن تھے کہ شاید مسلمانوں کا سلطان الکرک ہی فتح کرنا چاہتا تھا، لہٰذا لوٹ گیا ہے، لیکن سلطان کی یہ خاموشی کسی نئے طوفان کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ ناظرین، چند ماہ کے وقفے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ پھر نکلا، ارض فلسطین میں داخل ہوا۔ مصر سے اس کے نکلنے کے ساتھ ہی بحیرہ روم کے ساتھ جس قدر صلیبیوں کے قلعے تھے، وہاں کے لشکر سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے تھے اور وہ سلطان کی نقل و حرکت پر گہری نگاہ رکھنے لگے تھے۔ اس بار سلطان نے صلیبیوں کو پھر حیرت میں ڈال دیا۔ سلطان نے ایک لمبا چکر اور کاوا کاٹا، صلیبیوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ سلطان کیا کرنا چاہتا ہے۔ اچانک آندھی اور طوفان کی طرح سلطان ان کے شہر کیساریہ کے سامنے نمودار ہوا۔ یہ شہر آج کل بڑا ویران پڑا ہے، لیکن ماضی بعید میں یہ بڑا بارونق اور بڑا مضبوط اور مستحکم قلعہ تھا۔ سلطان نے کیساریہ کا گھیراؤ کر لیا۔ کیساریہ کے اندر جو لشکر تھا اس نے سلطان کے حملے کو کوئی اہمیت نہ دی، اس لیے کہ کیساریہ شہر ایک اہم بندرگاہ اور صلیبیوں کا ایک مضبوط مرکز تھا۔ وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ الکرک کا مضبوط قلعہ اتفاقاً مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہو گیا ہے، لیکن مسلمان کیساریہ کو فتح نہیں کر پائیں گے۔
کیساریہ اور اس قسم کے دوسرے قلعے سارے کے سارے ہی بندرگاہوں کی صورت میں خشکی کی جانب بنائے گئے تھے۔ دفاعی لحاظ سے اس کا یہ فائدہ تھا کہ مسلمان اگر خشکی کی طرف سے محاصرہ کریں تو سمندر کا راستہ بہرحال کھلا رہے۔ سمندر کے ہی راستے سے یورپ کے ساتھ ان صلیبیوں کا رابطہ رہتا تھا۔ اس کے علاوہ یورپ سے تازہ جنگجو آلات، حرب و ضرب اور ضرورت کا دوسرا سامان بھی ان لوگوں کو ملتا تھا۔ ناظرین، ان بندرگاہوں میں داخل ہونے کی جگہوں پر بڑے بڑے برج تعمیر کیے گئے تھے جن کے ذریعے سے قلعہ اور شہر کی حفاظت کا کام لیا جاتا تھا۔ لبنان اور فلسطین کے ساحل پر ایسے برج آج بھی کئی جگہ موجود ہیں۔ کیساریہ صلیبیوں کے قلعوں میں سے انتہائی اہم خیال کیا جاتا تھا۔ قلعہ کے اندر جو لشکر تھا اس نے ڈٹ کر سلطان کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ کیساریہ کے صلیبیوں کو امید تھی کہ انہیں دوسرے صلیبی قلعوں سے سلطان کے خلاف مدد ملتی رہے گی، لیکن سلطان نے ایسی غیر معمولی ذہانت اور عسکری مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے قلعے پر حملے کیے کہ صلیبی دنگ رہ گئے۔ سلطان نے پہلے کیساریہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرہ کے دوران وہاں کے صلیبیوں کو کسی دوسری طرف سے کوئی مدد نہ پہنچ سکی۔ اس طرح 7 دن کی خونریز جنگ کے بعد وہ عاجز آ گئے۔ انتہائی عاجزی اور ذلت کے ساتھ انہوں نے سلطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور سلطان فاتح کی حیثیت سے کیساریہ میں داخل ہوا۔ شہر کے اندر جو صلیبیوں نے مضبوط قلعہ بنایا ہوا تھا، سلطان نے اسے مسمار کر دیا اور قلعے کی بنیادیں تک کھود دی گئیں۔ یوں کیساریہ کی تسخیر کے بعد سلطان نے اس کے دفاعی استحکامات کو اس انداز سے ملیہ میٹ کیا کہ صلیبیوں کو دوبارہ اس طرف رخ کرنے کی کبھی ہمت اور جسارت نہ ہوئی۔ ناظرین، کیساریہ کے مضبوط اور مستحکم قلعے اور شہر کو پامال اور فتح کرنے کے بعد اب سلطان بیبرس نے جنوب کا رخ کیا۔ بڑی تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے اس نے صلیبیوں کے ایک اور انتہائی مضبوط اور مستحکم قلعے ارسوف کا رخ کیا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر اپنے لشکر کے ساتھ ارسوف کا محاصرہ کر لیا۔ ارسوف ہاسپٹلرز کا مرکز اور ان کا مضبوط گڑھ خیال کیا جاتا تھا۔ یہ ہاسپٹلر صلیبی جنگجوؤں کا ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر گروہ خیال کیا جاتا تھا اور انہوں نے صلیبی جنگوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ناظرین، کیساریہ شہر کا انجام دیکھ کر ارسوف کے صلیبیوں نے سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی جنگی تیاریوں کو عروج پر پہنچا دیا تھا۔ سلطان نے ان پر جب تابڑ توڑ حملے کر دیے اور ان کے سارے دفاعی استحکامات کو روننا شروع کر دیا، تب ہاسپٹلر بڑے پریشان اور فکر مند ہوئے۔ آخرکار ان ہاسپٹلرز کے قلعے کو توڑتے ہوئے سلطان اندر داخل ہوا۔ اس قلعے کا بھی سلطان نے وہی اثر کیا جو کیساریہ کا ہوا تھا۔ سلطان نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی اور اس کی مضبوط فصیلیں اور بلند و بالا برج گرا کر انہیں خواب و خیال بنا کر رکھ دیا۔ ناظرین، سلطان رکن الدین بیبرس سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔